الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين من أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ نور کی 35ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور. نور حقیقی صرف ذات پروردگار ہے. تعلیمات دین کے مطابق قرآن نور ہے، علم نور ہے. سورہ نساء میں ارشاد ہو رہا ہے: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. علم نور ہے. روایت ہے، حدیث میں ہے کہ العلم نور یقذفہ فی قلب من یشاء. عقل نور ہے. روایت میں ہے العقل نور یفرق بہ بین الحق والباطل. پیغمبر نور ہے. ایمان اور ہدایت نور ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پیغمبر نور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میری نور کو پیدا کیا. نور قرآن ہے تو محمد ناطق القرآن ہے. نور علم ہے تو محمد مدینۃ العلم ہے. نور عقل ہے تو محمد اول العقل ہے. نور ایمان ہے تو محمد نور ایمان ہے. نور ہدایت ہے تو محمد نور الہدا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، یعنی میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے. یعنی نور قرآن ہے تو علی مع القرآن ہے. نور علم ہے تو علی باب العلم ہے. نور عقل ہے تو علی نور العقل ہے. نور ایمان ہے تو علی کل ایمان ہے. نور ہدایت ہے تو علی صراط الہدا. ایک صلوات بھی اللهم صل على محمد وعلى محمد. جہاں نور نہ ہو وہاں ظلمات ہی ظلمات ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نور اور ظلمات برابر ہو سکتے ہیں. حل تستوی النور والظلمات. کیا نور اور ظلمات برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ وما تستوی الاعمى والبصیر. نہیں، نور اور ظلمات مساوی نہیں ہو سکتے. نور اور ظلمات مساوی نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور. نور ہوتا ہے. جہاں نور نہ ہو وہاں ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجو اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ نے ان دو نوروں کو پاک صلبوں میں رکھا. جب یہ نور عبد المطلب کے صلب میں گیا تو یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک جناب عبداللہ کے صلب میں گیا اور ایک جناب ابو طالب کے صلب میں گیا. جو حصہ جناب عبداللہ کے صلب میں گیا، جس سے حضرت
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پیدا ہوئے، اور جو حصہ ابو طالب کے صلب میں گیا جس سے حضرت علی مرتضیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر یہ دو ایک جگہ مل کر امام حسن اور امام حسین کی شکل میں متولد ہوئے، اور یہ نور کا سلسلہ قیامت تک چلا۔ جس طرح نور کا سلسلہ ہے اسی طرح ظلمت کا سلسلہ بھی آدم علیہ السلام سے چلا۔ نور روشنی کا نام ہے، ظلمت اندھیرے کا نام ہے۔ نور آدم کا نام ہے، ظلمت شیطان کا نام ہے۔ نور ابراہیم کا نام ہے، ظلمت نمرود کا نام ہے۔ نور موسیٰ کا نام ہے، ظلمت فرعون کا نام ہے۔ نور محمد کا نام ہے، ظلمت ابو جہل کا نام ہے۔ نور علی کا نام ہے، ظلمت معاویہ کا نام ہے۔ نور حسین کا نام ہے، ظلمت یزید کا نام ہے۔ نور علی اصغر کا نام ہے، ظلمت حرملہ کا نام ہے۔ سلوات بھیجئے یہ سلسلہ الہی نمائندوں کے بعد تمام دور میں ہر انسانوں میں چلتا آ رہا ہے۔ اسی کے ضمن میں عرض کروں، نور روح اللہ خمینی کا نام ہے، ظلمت شاہ مردود کا نام ہے۔ نور سیستانی کا نام ہے، ظلمت صدام کا نام ہے۔ جب اسلام کو ظالموں نے ظلمت کے حوالے کرنا چاہا تو نور کا نمائندہ کھڑا ہوا اور اپنی نورانی خون کے ذریعے سے اسلام کو نور دے دیا۔ اپنی نورانی خون کے ذریعے سے اسلام کو نور بخشا۔ اگر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علی اصغر کی قربانی پیش کرنا پڑے تو بھی حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کرنے کے لیے نہیں سوچا، قربانی پیش کرنے کے لیے نہیں سوچا۔ ہاں زیادہ رو، جب اصحاب شہید ہو گئے اب اعزا کی باری آئی۔ اون محمد شہید ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، علی اکبر کے سینے پر برچھی رہی، عباس کے بازو قلم ہو گئے، اب کوئی باقی نہ رہا۔ حسین بلندی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میرے مدد کو آئے، ہے کوئی جو میرے مدد کو آئے۔ جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی، خیموں میں سے رونے کی آواز آئی۔ امام حسین خیموں کی طرف چلتے ہیں، خیموں میں جاتے ہیں اور رونے کا سبب پوچھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، بھائی آپ کی صدائے استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنا آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو گود میں اٹھاتے ہیں اور کہا کہ میں اس کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ حسین میدان میں چلے اور فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ بچہ پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ جب فوج اشقیاء سے کچھ جواب نہ ملا، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے ناقص ذہنوں میں یہ سوچ رہے ہو کہ بچے کے بدلے میں پانی پی لوں گا، لو اب میں اس بچے کو کربلا کی تپتی زمین پر لٹا دیتا ہوں، تم خود اس کو پانی پلا دو۔ جب فوج سے کچھ حرکت نہیں ہوئی تو امام حسین نے علی اصغر کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور کہا، علی اصغر تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے اپنے ننھے ہونٹوں پر سوکھی زبان پھیری، ادھر دشمن اپنے چہرے پھیر کر رو رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھتے عمر بن سعد نے کہا، آئینہ ہرملہ تم کہاں ہو؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ ہرملہ کا تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ حسین نے علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا، زمین کے طرف پھینکنا چاہا۔ ایک مرتبہ زمین سے آواز آنے لگی،
گی. یہ خون ناحق ہے. اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین کی طرف آئے گا تو قیامت تک کے لیے زمین پر ایک دانہ اناج بھی نہیں اگے گا. حسین علی اصغر کے خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں تو آسمان سے آواز آئی اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف آئے گا تو قیامت تک کے لیے زمین پر بارش نہیں ہوگی, زمین پر بارش بند ہو جائے گی. آخرکار امام حسین علیہ السلام علی اصغر کے خون کو اپنے صورت پر مل لیتے ہیں. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں, انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. وسائلهم الذين ظلموا أيهم قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون وزن قضاء وتسليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة ومحبة الحسين في الدنيا والآخرة. يا إلهي يا حميد بحق محمد, يا عالي بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم أجل لوليك الفرج. إلهي آمين. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم أجل لوليك الفرج. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ملکوں کے اعوان انصار میں شمار. اللهم صل على